السلام علیکم دوستو، رفیق اردو اکیڈمی کی جانب سے میں محمد رفیق خان 8ویں جماعت کے بھارستان اردو کے دوسرے سبق کاہلی کے سوالات و جوابات کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا سبق۔ تو پہلا سوال ہے، سر سید احمد خان کے خیال میں سب سے بڑی کاہلی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سر سید احمد خان کے خیال میں سب سے بڑی کاہلی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا ہے۔ سوال نمبر 2، کون سے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں؟ جواب، جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں سے محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، وہ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، انسان کس حالت میں کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جو لوگ محنت و مزدوری نہیں کرتے اور اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرتے، جن لوگوں کو اس بات کی حاجت نہیں ہوتی کہ ہاتھ پاؤں ہلائیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ عادتاً بہت کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اگر انسان اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے، اگر انسان اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، وہ بالکل کاہل اور حیوان صفت ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، ہماری قوم کی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ جواب، اگر ہم اپنی دلی قوا کو بیکار نہ چھوڑیں، یعنی ہر وقت اسی فکر اور کوشش میں رہیں کہ کس طرح ہمارا دل اور دماغ ہر وقت کام میں مصروف رہے، کس طرح ہم اپنے تمام ضروریات کو پورا کریں وغیرہ، تو تمہاری قوم کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ جملے پورے کیجیے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ نمبر 2، ہر ایک انسان کو لازم ہے کہ نمبر 3، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانی کے لیے کام نمبر 4، ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ نمبر 5، جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا۔ اب آگے اس کے جوابات سنیے۔ نمبر 1، روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہر ایک انسان کو لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانی کے لیے کام بہت کم ہے۔ نمبر 4، ہم وطنوں سے کہتے ہیں کہ اپنے دلی قوا کو بیکار نہ چھوڑیں۔ اور 5واں ہے، جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہماری قوم کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو نیچے دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھیے یعنی ضد لکھیے۔ سستی، اندرونی، مناسب، شک، بہتری، بدسلیقہ، عارضی، ضروری۔ تو نیچے جوابات ہیں اس کے الفاظ ضد: سستی، چستی، اندرونی، بیرونی، مناسب، غیر مناسب، شک، یقین، بہتری، بدتری، بدسلیقہ، سلیقہ مند، عارضی، مستقل، ضروری، غیر ضروری۔ نیچے ایک اور سوال ہے، جملوں میں استعمال کیجیے: قوا، بسر اوقات، خصلت، پھوڑ، وحشی، مصروف، مستعدی، توقع، حکیمانہ اور مشقت۔ نیچے اس کے جوابات لکھے ہیں۔ الفاظ، جملے: قوا، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دلی قوا کو بیکار نہ چھوڑے۔ بسر اوقات، آج کل بسر اوقات کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ خصلت، اپنے اندر اچھی خصلت پیدا کرنی چاہیے۔ پھوڑ، اسلم پھوڑ قسم کا آدمی ہے۔ وحشی، جنگل میں وحشی جانور ہوتے ہیں۔ مصروف، میں اپنے کام میں مصروف ہوں۔ مستعدی، دیکھیے اس کا جملہ، ہمیشہ اپنے کام میں مستعدی دکھانی چاہیے۔ توقع، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ حکیمانہ، علامہ اقبال کی شاعری میں کئی حکیمانہ باتیں ہیں۔ مشقت، حلال روزی کمانے کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ آگے لکھا ہے، جس طرح قلب سے قلبی صفت بنایا گیا ہے، اسی طرح مندرجہ ذیل الفاظ سے صفت بنائیے: عقل، محنت، وطن، خیال، علم، انسان، حیوان، قوم، شخص، ذہن۔ تو نیچے اس کے جواب ہیں: الفاظ،
صفت، عقل عقلی، محنت محنتی، وطن وطنی، خیال خیالی، علم علمی، انسان انسانی، حیوان حیوانی، قوم قومی، شخص شخصی، ذہن ذہنی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سوالات و جوابات کا سلسلہ۔ آگے کے اسباق بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹس کریں۔ شکریہ۔